بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بڑے رکت آمیز مناظر تھے آج قومی اسمبلی کے، اور رونا پیٹنا اندر ہی اندر بین تھے۔ ویسے پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں نا، شاہ محمود قریشی ہو گئے، اسد عمر ہو گئے، یہ سارے ہو گئے، یہ نا عمران خان سے زیادہ بہادر ہیں، میں تو یہ سمجھا۔ اس کی وجہ کہ گزشتہ روز قوم سے خطاب کیا وزیر اعظم عمران خان نے، اور اس میں وہ رو پڑے۔ پوری قوم نے دیکھا جس طرح وہ جذباتی ہوئے، آپ دیدہ ہوئے، اور آواز بھر آ گئی بھر بھر کے۔ اس میں دیکھا کہ خان صاحب، اور مجھے یہ پتہ چلا، میں نے پی ٹی وی کے بعض افراد کو جو ہمیشہ ہی دو نمبریوں کے ماسٹر بھی ہیں، لیکن اب وہ زیادہ سے زیادہ بتا رہے ہیں، وہ کھل کے بتا رہے ہیں، وہ نہیں جو فواد چوہدری نے ایڈجسٹ کیے، وہ نہیں میں کر رہا۔ پی ٹی وی کسی کے باپ کا تو ہے نہیں، سب کو موقع ملنا چاہیے، اس پہ اپنے فرائض انجام دیجیے۔ اور بہت سارے دوست ہیں ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے، بڑے پروفیشنل بھی ہیں اور بڑے نکٹو بھی بیٹھے ہوئے، دیر از نو ڈاؤٹ۔ لیکن بہرحال پی ٹی وی کے کچھ افراد نے جب یہ بتایا نا کہ خان صاحب بار بار روئے اور ہزاروں قطار بھی روئے، اور 3-4 دفعہ ریکارڈنگ جو ہے وہ اس کو روکنا پڑا کہ پہلے اپنا منہ سیدھا کر لو، آنسو شانسو پونچھ لو، اور اس کے بعد پھر 2 دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ چونکہ بول رہے تھے اور وہ جملے بہت ضروری تھے، اور پھر ایڈٹ کرنا پڑا اور فٹافٹی ماحول بدلنا پڑا۔ خان صاحب نے روتے ہوئے بہرحال قوم سے یہ کہہ دیا تھا کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میں سڑکوں پہ آؤں گا۔ اور میں اتوار کو عشاء کے بعد، وہ نصر اللہ ملک صاحب ہمارے سینئر دوست جو ہیں، وہ کہہ رہے تھے، سینئر صحافی، کہ جی عشاء کے بعد تو تراویح ہوتی ہے، او بھائی جن کی مغرب کے وقت فجر ہو رہی ہے وہ عشاء کے بعد عصر ہی ہوتی ہے نا، یا مغرب بھی ہو سکتی ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں، نچنا ہی ہے نا۔ وہ بعد از نماز عشاء رقص و سرور کا اہتمام کیا جائے گا، اس طرح ہی ہے۔ وہ جس طرح کینیڈا میں نا ایک عید کے بعد ایک بندے نے نا خبر بھیجی کہ ہم مولانا آصف قاسمی کو کامیاب نماز عید پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور میں فون چکیا، میں کہ اوئے ناکام عید، نماز عید کون سی ہوتی ہے؟ لہذا خان صاحب کا بھی وہی حال۔ قومی اسمبلی کے آج جو مناظر تھے اس میں تقاریر تھیں، آخری خطابات تھے، جاندی بہار دے۔ حالانکہ میرا دل کر رہا تھا میں کہوں کہ یار ذرا ٹھہر جاوے، ہولی ہولی جان والیا، رک جا یار، کچھ اور بھی ذرا کوئی لطیفے شطیفے، کوئی یو ٹرن، کوئی قوم کا بٹھا بٹھانے کی آخری کوشش، کو آئین کو تباہ کرنے کی کوئی آخری کوشش کر ہی لو یار، دیکھی جائے گی جو ہوئے گا، پہلے کیڑی کٹ کی تھی۔ بہرحال جی، ادھر جب اپوزیشن کی طرف سے اور حکومتی زعماء کی طرف سے جب لوگ آمنے سامنے تھے، اور 1 بائی 1 اور 1 آن 1 یو کین سے، کہ ایک ادھر سے ایک ادھر سے اٹھ رہے، تو میں نے اس میں جو دیکھا، ایک طرف خواجہ رفیق شہید کا فرزند تھا، خواجہ سعد رفیق، کہ جس کے والد صاحب نے اس ملک کے بنانے میں، تحریک پاکستان میں، آغا شورش کاشمیری اور دیگر زعمائے ملت جنہوں نے تحریک آزادی اور پھر پاکستان بنانے کی، خواجہ صاحب نے جس طرح جد و جہد میں حصہ لیا، اور پھر وہ شہید ہوئے۔ ابھی بھی پنجاب اسمبلی جو ہے نا، اس کی بیک سائڈ پہ آپ جائیں گے تو وہ ایک جگہ آتی ہے جہاں خواجہ رفیق شہید کو گولیاں لگی تھیں، اور مجھے بچپن میں والد صاحب وہاں لے کے جایا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہاں پہ گولی لگی تھی خواجہ رفیق صاحب کو۔ لاہور کے رہنے والے جانتے ہیں پورے ماحول کو، کہ اس میں مختلف مکاتب فکر کے مخالفین بھی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، اور میرے والد مرحوم آغا شورش کاشمیری کی محفل کے، مجلس کے فرد تھے، شخص تھے، تو ایسی باتیں بہت ہوتی تھیں۔ پھر مجھے موقع بھی ملا خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ آغا شورش کاشمیری کی یاد ہو، یا دیگر ہمارے اسلاف ہوں ان کی یاد میں، بعض مواقع ایسے آئے کہ وہ میرے سینئر تو ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح تو ہیں، لیکن موقع ملا کہ خطاب ہو سکے، گفتگو ہو سکے اکٹھے، اور میں نے ان کی تقریروں سے سیکھا بھی بہت کچھ۔ تو آج ایک طرف خواجہ رفیق شہید کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جنگل نہیں ہے، جنگل کا قانون نہیں ہے، سپریم کورٹ کے احکامات کی پاسداری کرنا ہوگی، اور دوسری طرف جنرل عمر کا بیٹا، وہی جنرل عمر جو جنرل نیازی کے ساتھ ہیں، جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے اور اس ملک کو 2 لخت کرنے میں کردار اپنا ادا کیا تھا، ان کا بیٹا اسد عمر، اسلام آباد کا MNA، وہ بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا پھر آئے گا کپتان، پھر بنے گا نیا پاکستان۔
جب آئے گا عمران، ہنسی کی ہنسی جب جائے گا عمران. پہلے قوم کی بیٹیوں کو سڑکوں پہ نچا دیا، پھر مدینے کا حوالہ دے کے پاگل بنا دیا، اور پھر اب امریکہ مرد آباد. ہاں ہاں. ایک بات تو یہ طے ہوئی آج فلور پہ، خواجہ سعد رفیق صاحب نے جس طرح یہ کہہ دیا کہ رات گئے، اور میں رات پارلیمنٹ لاجز میں تھا، شیخ رویل اصغر صاحب ہوں یا خواجہ آصف صاحب یا پھر دیگر ایم این ایز، خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق صاحب سے بھی یوں ہاتھ ہلائے، کیونکہ وہ جا رہے تھے اس وقت اس میٹنگ کے لیے. رات گئے جو وفاقی وزراء نے خواہش کر کے کہ خدا دا واسطے بہ جاؤ یار، کل نو تسی آ جاؤ گے تو ساڈا کی ہوئے گا، ہم تو مذاکرات چاہ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، یہ بیٹھے اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ساتھ، اور انہوں نے منتیں ترلے کیے کہ یار کوئی رستہ دوبارہ سے کر لیتے ہیں، کوئی قومی سلامتی کا اجلاس، کچھ چیزیں سن لو، کوئی بیٹھ جاؤ، کوئی چیز. انہوں نے کہا یار جو وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کو دیکھنا نہیں چاہتا، ملنا نہیں چاہتا، بات نہیں کرنا چاہتا، اس عمران خان سے اب ہم. اور پھر جناب آصف علی زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب کہ ایک شخص کو چھوڑ کے باقی سب سے بات چیت ہے، تعلقات بھی رکھنا چاہیں گے. ایک شخص، وہ ایک شخص، وہ خواجہ رفیق نے، وہ خواجہ رفیق نہیں، خواجہ صاحب تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی کہ 10 پھول ایک کانٹا. وہ پاکستان کے ٹوٹنے سے لے کے اور پھر اس سے پہلے اور اس کی بعد کی کہانی، اس میں انہوں نے جید اکابرین کا ذکر کیا اور ایک کانٹا بتایا اس میں شیخ مجیب الرحمان کو، جس نے اس ملک کو توڑا اور علیحدگی اختیار کی. لہٰذا آج آصف زرداری صاحب کے منہ سے بھی جب سنتے ایک شخص کو چھوڑ، بہرحال ویلاگ پھر مزید طویل ہوتا جائے گا. حکومت نے گھٹنے ٹیکے، اور پھر آج ایک وفاقی وزیر نے اسپیکر اسد کیسر کے ساتھ بھی تلخی کی کہ عمران خان کی لائن لینی پڑے گی. اسد کیسر نے بہرحال یہ کہا لائن آئین کی لینا ہوگی، اور میں پاکستان تحریک انصاف میں اس لیے آیا تھا کہ آئین پاکستان کی اس کا تحفظ، اور اس کے لیے میں پی ٹی آئی میں آیا تھا، آئین کی سربلندی کے لیے شامل ہوا تھا. لہٰذا میں نے لائن شائن نہ دسو، نہیں تو سیدھی ریلوے لائن نکلو. لہٰذا اس قسم کی باتیں، یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی. اور آج کا اجلاس مک گیا تیرا شو نیازی، رو نیازی تے گو نیازی. اب اس قسم کا، اب وہ جو سڑکوں پہ لے کے آئیں گے لڑائی کو اور خانہ جنگی کی صورت بنے گی، وہ بھی سبوتاژ کرنا ہوگی اس ملک کے اداروں کو، اس لیے کہ یہ امریکہ مخالف نعرہ دوبارہ لگا کے ہم نیکسٹ ویلاگ میں یہ بھی بتائیں گے کہ وہ جو عمران خان صاحب کے سیاسی کزن تھے نا، حضرت شیخ الحمام، جس میں سارے ہی ننگے ہیں، وہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو دہشت گردی کے خلاف اپنے فتاوی جات فتوے کی رونمائی کرائے نیو جرسی میں سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں، یا وہ امریکن اداروں کے دفاتر میں جا کے، اور جن کے اس کتاب کے ان فتاوی جات کے فتووں کی جو کتاب کے پریفیس ہیں، دیباچہ ہے، اس میں جوئل ہیورڈ ہو، یہودی ہو، ایک کرسچن ہو، اور وہ لکھ رہا ہو تار القادری کے کتاب کے پہلے چند صفحات، وہ کتنے رہے؟ یہ نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گا، اور میں اہم چیزیں کچھ ڈسکس کروں گا نیکسٹ ویلاگ میں. ایک آخر میں آپ سے خبر یہ ضرور ڈسکس کرنی ہے، ایف آئی اے لاہور کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان کو چھٹی پر بھیج دیا گیا. کیوں؟ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے دیکھا نہیں. یہ ڈاکٹر رضوان وہ ہیں جنہوں نے جناب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانت خارج کرنے کی درخواست دی تھی، اور اس بنیاد پہ انہیں چھٹی پہ بھیج دیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب ہیڈ کوارٹر سے کیوں نہیں پوچھا، کہاں پہلے بغیر پوچھے کیوں نہیں کیا. اور اب جب ہوا بدلی ہے، ہوا چینج ہوئی ہے، بلکہ ہوا نکل گئی ہے، تو اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیڈ کوارٹر سے پوچھے بغیر آپ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانت کو خارج کرنے کی درخواست کیوں دی. لہٰذا وہ اس نوٹیفیکیشن میں یہ بھی نہیں ہے کہ چھٹی کتنی ہے، یہ کہا گیا ڈاکٹر صاحب نے چھٹی مانگی، ایسی چھٹی دے دی تھی، اور یہ نہیں ہے کہ چھٹیاں کتنی ہیں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ چھٹی کے بعد، ختم ہونے کے بعد وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور نہیں بلکہ ہیڈ کوارٹر رپورٹ کریں گے. یہ ہے کہانی. وزراء نے، شاہ محمود قریشی بڑے تنتر خان ہیں جی. آج پھر بلاول نے جو جواب دیے ہیں نا، لگ سمجھ گئی ہوگی
کہ یہ جو آج حق سچ کی بات کریں تو یہ لوٹے، یہ مفاد پرست، یہ پیسے لینے والے. اور جب شاہ محمود قریشی صاحب آپ نے 3 دفعہ پارٹیاں بدلیں، کیا لیا تھا؟ یہ بلاول کا سوال تھا. اور ایسی تقریر تھی کہ اس کے بعد تے بس پھر لداس بس لداس. اور اس پہ برادر رضوان رضی کے ٹویٹ بڑے مزیدار آ رہے ہیں کہ چیخیں بڑی نکل رہی تھیں قومی اسمبلی میں، وہی رکت آمیز مناظر تھے. اور وہ نہیں جو اپنی یار کیڑی ہے وہ جڑی موسمی تغیر و تبدل اور موسمیاتی تبدیلی دی ہے وے، وہ کی نام دا یار، وہ چھٹکی جی جو کہہ رہی تھی کہ عمران مجھے بہت پسند ہے اور عمران کی تعریفیں، وہ جڑی سارے نال ہی پھردی رہندی سی، کی نام سی یار ان دا، گل، ہاں جی، وہ اس کی رونے کی آوازیں سب سے زیادہ تھیں. وہ کمل شوزب صاحبہ بھی، وہ میں دیکھ رہا تھا اسکرین کے دوسری طرف سائیڈ ونڈو میں سائیڈ ونڈو میں آتی تو نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی بڑی یار 4.25 سال میں ملک کا جو بٹا بیٹھا ہے، آنے والوں سے بھی اسی انداز میں بات ہوا کرے گی. اس لیے کہ اگر وہ کام نہیں کریں گے، اگر وہ اس ملک کی ترقی کے پروجیکٹس شروع نہیں کریں گے، اگر وہ بین الاقوامی سطح پہ اپنی حیثیت نہیں منوائیں گے، اگر وہ اس ملک کے غریب نادار ان کے کھانے پینے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں نیچے نہیں لائیں گے، اگر وہ نوکریاں نہیں دیں گے، اگر وہ اپنے، ان کے بھی تو مینیفیسٹو تھے نا یار، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، ان کے بھی تو منشور تھے نا الیکشن میں آخری. ان منشور کے حوالے سے بات کی جائے گی. ٹائم انہیں کم ملے گا، یہ جواز ہوگا ان کے پاس، لیکن جناب آپ حکومت میں آ رہے ہیں، سوال آپ سے بھی ہوں گے. مگر خان صاحب بائے بائے، ٹاٹا، اور رونا نہیں، بس میرا ویر، رونا نہیں، حوصلہ حوصلہ. وہ آخری گیند کتنے ہے، لب رہی. اور سعید غنی صاحب نے وہ دکھائی ہے بال، ایک اس پہ آخری گیند لکھا ہوا تھا. رونا مجھے بھی آ رہا ہے خان صاحب، آپ کے جانے پہ رونا مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ آپ نے جو خواب دکھائے، جو وعدے کیے، جو تقاریر کی، جو خطابات کیے اس قوم کے ساتھ، جس طرح آپ نے وعدے وعید کیے، ککھ نہ روے تیرا ہوئے، تو ایک بھی پورا نہیں کر سکیا. ایک درخواست عمران خان صاحب، عالی مرتبت، قبلہ و کعبہ، جناب عالی، اب کے بار تقریریں سوچ سمجھ کے کرنا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سورہ آل عمران کی آیت 139 ٹویٹ کر رہے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ کی کہندے نے یار انہوں جو بھی کہندے نے. ہاں صاحب اب آپ تیار رہیے، کیونکہ آپ کے گھبرانے کا اور ادھر ادھر نکل جانے کا وقت آ گیا ہے. ہن وزیرہ مشیرہ نو بھی چیک کرو. سابق لکھ دیا ہے فواد چوہی نے بھی، شاہ محمود قریشی نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ، فارمر فیڈرل منسٹر فور انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، فارمر فیڈرل منسٹر، ہاں جی، فارن افیئرز، وزارت خارجہ. بائے بائے، ٹاٹا. اللہ اس ملک کے حال پہ رحم کرے، اور جو آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی حقیقی معنوں میں ملک و قوم کی خدمت کی توفیق دے، نہ کہ حصے داریوں پہ لڑ رہے ہوں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.